حاضرین مجلس، جیسا کہ ہم لوگ ہر دن فجر کے بعد صحابہ کرام کی سیرت سے منتخب اسباق ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہماری زندگی سے کوئی بہت زیادہ مختلف زندگی نہیں تھی۔ ان کے بھی ویسے ہی حالات ہیں، ہمارے بھی ویسے ہی حالات ہیں۔ ان کے پاس بھی فیملی پرابلمس ہیں، ہمارے پاس فیملی پرابلمس ہیں۔ ان کے معاشرے میں بھی لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ہیں۔ الغرض کوئی زمین و آسمان کا بڑا فرق تو نظر نہیں آتا ہے۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی کے بارے میں دیکھیں گے۔ مسئلہ کیسے آتا ہے، کیسے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیسے گھریلو معاملات میں انسان کتنا بھی مضبوط ہو اور کتنا بھی چٹان کی طرح ہو، لیکن اگر گھریلو مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان باہر کی دنیا سے جنگ ہارے یا جیتے مسکراتے واپس لوٹ کر آ سکتا ہے، لیکن اگر اپنے گھر میں کچھ مسئلہ ہو جائے، اپنے گھر والوں پر کوئی مسئلہ آ جائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی مشکل درپیش ہو جائے نا، وہاں پر آدمی بے بس ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ یعنی ہائی پروفائل کے لوگ ہیں، یعنی ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کو لایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سال کی عمر میں بڑے ہیں، لیکن وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ آپ دونوں کے دونوں دوست بھی ہیں، اور ابوبکر صدیق جو ہے سسرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی پرسنالٹی نبی کے بعد کہ آپ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں آپ نے شرک نہیں کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زمانے جاہلیت میں کبھی شرک نہیں کیا۔ اگرچہ کہ پورا معاشرہ شرک سے بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے شرک نہیں کیا تھا، جیسا کہ نبی نے نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی ٹچ نہیں کیا تھا، اور ویسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی زمانے جاہلیت میں کبھی شراب کو ہاتھ ٹچ نہیں کیا تھا۔ کتنی ہائی پروفائل لوگ۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتہ کس قدر مضبوط بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول مدینے کو جانے کے بعد سن 5 ہجری میں ایک جنگ میں جاتے ہیں، اور جنگ سے واپس لوٹ کر آتے رہتے ہیں، وہاں پر واپس میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہ پڑاؤ رات کے آخری حصے میں تھا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس پڑاؤ کے دوران اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے دور جنگل میں جاتی ہیں، اور واپس لوٹ کر آنے تک قافلہ نکل کے جا چکا تھا، قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سواری بنائی گئی ہے اس میں ہے یا نہیں، صحابہ کرام کو پتا نہیں چلا، بلکہ قافلہ نکل کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور اما عائشہ قضاء حاجت کے بعد واپس لوٹ کر آتی ہیں، دیکھا قافلہ نکل چکا ہے، اب پریشان ہو جاتی ہیں، وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، قافلہ اگر نکل جائے پھر ایک آدمی واپس لوٹ کر آتا، جائزہ لیتا کوئی سامان تو مس نہ ہوا، کوئی چیز مس تو نہیں ہوئی۔ وہ جائزہ لینے کے لیے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ کر آتے ہیں، تو دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اونٹ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جو ہے اونٹ پر وہ اما عائشہ صدیقہ سوار ہو جاتی ہیں، اور پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر صحابی آگے 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 چلتے ہیں۔
साइड में भी नहीं चलते, पीछे भी नहीं चलते, बल्कि आगे आगे चलते चलते मदीना को आ जाते हैं। मदीना को पहुंचने के बाद मुनाफिकीन की नजर पड़ती है सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह अन्हु पर, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पता चलता है तो मुनाफिकीन ने फैला दिया कि नऊज़ बिल्लाह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुकात फलां साहबी से है। यहां से मसले का आगाज हो जाता है। भाई इतने हाई प्रोफाइल लोगों के घर में एक मुनाफिकीन की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फलां के ताल्लुकात फलां के साथ हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बहुत परेशान हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि ये परेशानी का कैसा आलम है, और वहां पर परेशानी के लिए हवा देने वाले लोग भी अपने ही वहां पर नजर आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके इस्लाम पर कितने बड़े बड़े एहसानात। इस्लाम लाने के बाद आपने अल्लाह के रसूल पर माल कुर्बान किया, हिजरत के मौके पर माल कुर्बान किया, गुलामों को आजाद किया, और जो है मिस्किनों की आपने जो है यानी फुकरा को आपने हर तरह से मदद की। इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल आदमी की बेटी के बारे में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि उनके नेचर सही नहीं है, ताल्लुकात हैं। अब इस तरह की बातों में 3 सहाबा कराम जो कि वो बहुत करीब हैं अल्लाह के रसूल के और अबू बकर सिद्दीक के, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कौन कौन है वो? मिस्ताह बिन उसासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के खलेरे भाई हैं, खाला का बेटा, और वो मिस्किन है बेचारा, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु महाना उनको खर्चा देते हैं और ना नफका देते हैं। इन्हीं के हमदर्दी, इन्हीं के ताउन पे उनकी जिंदगी बसर हो रही है। ऐसा करीबी आदमी इसमें वो शामिल हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खातून साहबिया, वो अल्लाह के रसूल की साली साहिबा हैं। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के बहन हैं, वो साली साहिबा हैं, वो भी इस जो है हवा में शामिल हो जाते हैं। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अल्लाह के रसूल के बहुत ही प्यारे शायर हैं, इतने बड़े प्यारे शायर कि अल्लाह के रसूल पर लोगों ने शेर व शायरी में आपकी बुराई बयान की, तो अल्लाह के रसूल हसन से कहा, हसन तुम इनका जवाब दो, इसलिए कि तुम्हारी मदद करने वाले जिब्राइल हैं। ऐसे सहाबी जिनकी मदद करने के लिए जिब्राइल आते हैं और उसकी गवाही नबी दे रहे हैं, इतने बड़े सहाबी, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जब ये तकलीफ बढ़ रही है अल्लाह की आजमाइश में, जरा देखो आप कि भाई इतने बड़े लोग होने के बाद भी लोग उन पर इस तरह का इल्जाम लगा सकते हैं। पर लेसन समझ में आ रहा है, आप कितने भी नेक हो, आप कितने भी मुत्तकी हो, कितने परहेजगार हो, लोग आपकी शख्सियत पर लोग उंगली उठा सकते हैं। आपका नेक होना इस बात की जमानत नहीं कि लोग आप पर उंगली नहीं उठाएंगे। आपका जाहिद होना, आपका साहबी होना, यह इस बात की जमानत नहीं कि लोग आपकी उंगली नहीं उठाएंगे। हर एक पर लोग उंगली उठा सकते हैं, यह हमको समझ में आ रहा है। और उंगली उठाने वाले दूसरे लोग तो है ही हैं, लेकिन उन दूसरे लोगों में अपने लोग भी शामिल हो सकते हैं, यह भी समझ में आ रहा है। और अपने लोग भी, अपने खानदान के लोग भी शामिल हो सकते हैं, यह भी समझ में आ रहा है। और वो उंगली उठाने वाले यानी वो भी अल्लाह ताला के चहीते बंदे हैं, ये भी हो सकता है। यानी उंगली उठाने वाला नेक भी हो सकता है, ऐसा नेक जिसके बारे में अल्लाह खुद कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ऐसे नेक लोग भी आप पर उंगली उठा सकते हैं। अब बंदा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हालांकि कितनी तकालीफ आते रहे लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारा, नहीं टूटे, लेकिन यहां पर आने के बाद वो टूट जाते हैं। बेटी के बारे में मुसलसल अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुसलसल हवा जो है फैलते जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लम जो है खामोश बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा अल्लाह के रसूल क्या करना, नबी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अल्लाह के रसूल परेशान हैं, जाते हैं किन के पास, यानी अली रज़ी अल्लाह पर जाते, अली क्या माजरा होगा, क्या ख्याल है आपका। अल्लाह के रसूल
ان سے بہت قریبی خواتین بھی ہیں، آپ ان سے مشورہ لیجئے ہم کیا بول سکتے ہیں اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ٹھیک ہے کون ہے؟ اور اسامہ بن زید کیا خیال ہے جو لوگ پھیلا رہے ہیں میری بیوی کے بارے میں، کیا تم تصور کرتے ہو؟ کہا اللہ کا رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے غلطی ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا بریرہ تم تو عائشہ کی جو ہے باندی ہو، تم کیا کہتی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو کہتے کہ اللہ کے رسول اما عائشہ صدیقہ پر ایسا گمان کرنا کہ ان کے تعلقات کسی اور سے ہیں، ایسا آسمان پھٹ جائے لیکن میں نہیں مان سکتی، زمین پھٹ جائے لیکن میں نہیں مان سکتی۔ ہاں اتنی بھولی بالی ضرور ہے، آٹا گوندتی ہیں اور آٹا گوندتے گوندتے جو ہے وہ رکھتی ہیں، پھر وہ سو جاتی ہیں، بکریاں آ کر آٹا کھا کے جاتی ہیں، بس اتنی ہی میں نے غفلت دیکھی، اس سے ہٹ کر اور کوئی غفلت میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ کے رسول مسلسل پریشان ہیں، اللہ چاہے تو اسی وقت وحی نازل کر کے بتا سکتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اللہ بھی نہیں بتا رہا ہے، اللہ بھی آزما رہا ہے۔ فیملی کا پرابلم، اجی اگر تجارت میں کوئی نقصان ہونا انسان مطلب آگے بڑھ جاتا ہے، گھر ڈوب گیا آگے بڑھ جاتا ہے، کسی کے انتقال ہو آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن یعنی با حیا ایسی خاتون جس کے بارے میں اللہ نے جو ہے یعنی فضیلت نازل کی ہو، ان کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ صدیق ٹوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستح اب ان کا نام بند کر دوں گا، میں ان کو میں جو خرچہ دیتا تھا بند کر دوں گا میں۔ فیصلہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ یہاں آنے کے بعد بندہ ٹوٹ جاتا ہے، میں بند کر دوں گا ان کا۔ جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا، وہ دل کے دکھی تھے، ٹوٹا ہوا دل تھا کہ بھئی میرے خاندان والے میری بیٹی پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، دل ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے انہوں نے قسم کھا لی کہ میں مستاح کو اب آئندہ کوئی خرچہ نہیں دوں گا، فوراً اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کسی اور کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تم کو معاف کر دے، اللہ تم کو معاف کر دے؟ اب ذرا دیکھو آپ، ایک طرف یعنی غصہ ہے، ایک طرف دل ٹوٹا ہوا ہے، ایک طرف دل دکھی ہے، ایک طرف غم ہے، سمجھا؟ اور ایک طرف کہہ رہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو اللہ معاف کر دے؟ تو دکھا ہوا دل ہے، ادھر معافی کا آفر ہے، تو وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کو سنبھال لیا اور کہا نہیں، مجھے اللہ کی معافی زیادہ پسند ہے، اللہ کی معافی مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس موقع پر اپنی قسم واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے اس رشتہ کو جاری رکھوں گا۔ یعنی دل، اپنا دماغ، اپنے خیالات، احساسات یعنی انتقام لینے پر مجبور کر رہے ہیں، انتقام لو، ان کو جو ہے ہکال دو، انہیں معاف مت کرو، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر تم معاف کرو گے نا، اللہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ تو گویا یعنی اپنے غضب پر، اپنے غصے پر، اپنے انتقام پر وہ غالب آ جاتے ہیں اور اللہ کی معافی کو بلند قرار دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ، خاندان کا مسئلہ اتنا جو ہے پیچیدہ ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ کا رسول گھر کو آتے ہیں، آ کر عائشہ دیکھو اگر تم پاکیزہ ہو، اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہے، اللہ تم کو جو ہے تمہاری برات نازل کرنے والا ہے، لیکن اگر ان کیس تم سے ایسی کوئی خطا ہوئی ہے تم توبہ کرو، اللہ توبہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اما عائشہ اور ٹوٹ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول، دنیا والے اگر مجھ پر شک کرتے تو مجھے کوئی غم کی بات نہیں تھی، آپ ہی مجھ پر شک کر رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دوں گی، میں سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ ابو آپ جو ہے اللہ کے رسول کے سوال کا جواب دے دو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم غلطی ہو گئی تو توبہ کرو۔ کیسا تصور کر سکتے ہیں میرے بارے میں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی، یہ کام کیسے کر سکتی ہوں میں؟ آپ جواب دو۔ وہ کہتے ہیں بیٹا وہ نبی ہے، میں کیسے جواب دے سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹوٹ جاتی ہیں پھر امی ام رومان، امی آپ جواب دو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ماں کہتی کہ بیٹا نبی ہے، میں کیسے کہہ سکتی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آخر میں ام عائشہ صدیق فرماتی ہیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا، میں بھی صبر کرنے والی ہوں، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرنے والی ہوں۔ اگر میں کہوں میں نے گناہ نہیں کیا تم لوگ نہیں مانو گے، تم نہیں مانو گے۔ اگر میں کہوں ہاں میں نے گناہ کیا ہے حالانکہ میں نے نہیں کیا ہے، تم مان لو گے۔ لیکن میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرنے والی ہوں، اللہ کے حوالے کرنے والی ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا
اللہ نے آیت نازل فرمائی سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک، جس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاک باز ہیں، آپ پاک ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا معاملہ یعنی خاندان میں، قبیلے میں، آپس میں اتنا بڑا، یعنی یہاں ملوث یعنی الزام لگانے والے منافقین تھے وہ نکل گئے، لیکن اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو مطلب کوئی بھی مطلب الزام میں، کسی بھی شک میں، کسی بھی شبہ میں نیک لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی اتنا بڑا نیک آدمی ایسا بول سکتا کیا؟ نہیں، وہ بھی بشر ہے، انسان ہے۔ صحابہ کرام اس جو ہے افواہ میں شامل ہو سکتے ہیں، نیک آدمی کے بارے میں افواہ ہو سکتی ہے، افواہ پھیلانے میں نیک لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا آپ اللہ کے پیارے ہو، پھر بھی آپ پر لوگ شک کر سکتے ہیں، لوگ آپ پر الزام لگا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب برات نازل ہوئی تو تینوں کی تینوں صحابہ کرام کو بلایا گیا، اما یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے برات پر کوڑے لگانے کے لیے حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، مصطح بن اساسہ کو لایا گیا، حمنہ بنت جہش کو لایا گیا، 80 کوڑے ان کو لگائے گئے، 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی تکلیف آ سکتی ہے، اپنوں سے بھی آ سکتی ہے، اوروں سے بھی آ سکتی ہے۔ ہم کتنے بھی بڑے نیک ہو، ہم پر غلط الزام لگائے جا سکتے ہیں، لیکن غلط الزام لگانے کے بعد ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، صبر سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اللہ کا رسول چیخ چلا کر لوگوں کو پنشمنٹ نہیں دیا، اللہ کا جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور صدیق چیخ کر چلا کر جو ہے یعنی بدلہ نہیں لیا، صبر کیا، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ایک حل نکالنے والا ہے۔ تو یہ مطلب اختلافات، الزامات، شکوک، شبہات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، فیملی میٹر میں آ سکتے ہیں، کاروبار میں آ سکتے ہیں، لین دین میں آ سکتے ہیں، پڑوسی میں آ سکتے ہیں، دوستی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صبر لازم ہے۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو بھی اپنی زندگی میں آنے والے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔